جی دوسرے میرے مہمان جناب ڈاکٹر طاہر تنولی ہیں، ان پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ اقبالیات کے ماہر ہیں، علامہ اقبال کے اوپر یہ اتھارٹی ہے اللہ کے فضل سے پاکستان پہ، ان پہ بھی پابندی کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، ان کو بھی بند کریں، ان پہ بھی انسانیت کی محبت۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ہے ہیمنگٹن اور فلاں اور کلیش آف سویلائزیشن سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ میں آپ سیان کمانڈر صاحب اور شجاعت ہی کرتے رہیں گے۔ کوئی وہ طبقہ بھی جو روز ہر جمعے کو واعظ کرتا ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی وقی باتیں ارشاد فرمائیں اور کمانڈر صاحب نے بھی بڑا ابتدائی طور پہ اس پہ روشنی ڈال دی۔ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب تاریخ عالم کا سب سے زرعی اور گولڈن ایج ہے، دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ دیکھنی کہ تہذیب کیا ہے، تہذیب کیا ہے۔ ٹھیک بھائی صاحب تہذیب میرے سوچنے اور بیہیو کرنے کا نام ہے، واہ میں سوچتا کیسے ہوں ٹھیک اور بیہیو کیسے کرتا ہوں۔ ٹھیک زندہ تہذیب وہ ہے جس کی سوچ اور بیہیویئر ایک آئیڈیالوجی سے اوریجنیٹ ہوتی ہو، اس کے بعد اس سے ویلیوز کا ایک سسٹم نکلتا ہو جس میں خیر و شر بڑا واضح ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، وہ ویلیوز سسٹم میں ڈلتی ہوں اور اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں تہذیب کی اس میں نظر آتی ہیں، اس کے آرٹ میں، اس کے کلچر میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہیں تو پھر وہ تہذیب ادھوری ہے، مکمل تہذیب نہیں ہے۔ ٹھیک اگر آپ اس کرائٹیرین کو دیکھیں تو میں پورے اعتماد سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف اسلام اس پہ پورا اترتا ہے۔ ٹھیک اسلام میں ایک اضافی چیز ہے ان سب ایلیمنٹس کے ساتھ جو تہذیب کے بنیادی پری ریکوزٹس ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں ایٹ دی اینڈ ان سب چیزوں کے بارے میں ایک احتساب کا تصور ہے۔ نہیں، اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اقبال نے اچھا لکھا بھائی ہے۔ صاحب میں بات کمپلیٹ کروں، میری گزارش ہے، یہ جو احتساب کا تصور ہے یہ ڈبل وے ہے، ٹو فیسیٹڈ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کسی تہذیب میں نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی آپ نے نتائج کا سامنا کرنا ہے اور آخرت میں بھی کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک دیکھیں آپ نے سر نے بڑی اچھا اشارہ کیا کہ کتنے ممالک ہیں جہاں صرف ٹریڈرز جا کے مسلمان کر گئے دنیا کو، کیوں کر گئے؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے اسلام اتنا طاقتور مذہب ہے، اس کی تبلیغ نہ کریں، ہاں صرف اس پہ عمل کرتے رہیں، یہ پھیلتا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اس کے اندر اپنے آپ کو پھیلانے کا اتنا سٹیمنا ہے، ہائے ہائے۔ لیکن آپ عمل تو کریں۔ میں نے ایک بات عرض کی بھائی صاحب کہ تہذیب زندہ وہ ہوتی ہے جس کی آئیڈیالوجی مینیفیسٹ ہو اس کے تہذیبی مظاہر میں۔ کیسے؟ علامہ اقبال اسپین گئے، وزٹ کیا، مسجد کرتبہ گئے، جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا آپ کا کیا تاثر ہے؟ علامہ کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ واہ علامہ نے فرمایا جب میں نے مسجد کرتبہ کو دیکھا مجھے ایسے لگا اٹ از کمنٹری آف ہولی قرآن ریٹن ود اسٹونز، ہائے 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 ہائے، یہ واہ قرآن مجید واہ کی تفسیر ہے واہ واہ واہ، جو پتھروں سے لکھی گئی ہے، یہ تہذیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تہذیب اتنی جامع ہے، کیلیگرافی دیکھیں، این میری شمیل نے لکھا کہ یہ اسلام کی روحانی جو روایت ہے اس کی صورت محسوس ہے، اس کی ویزیبل فارم، واہ واہ واہ، اور یہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہو سکتی، یہ اتنی ان لمیٹڈ ہے۔ یہ ڈاکٹر تارا چند نے بھی یہی لکھا یہ ہے۔ لکھا اس نے کہا کہ مندروں کے اور محلوں کے جو تھے وہ مسلم آرکیٹیکچر سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ انہوں نے محرابیں بنانی شروع کر دی اسی طرح۔ اور بھائی صاحب محراب سے میں ضرور ایک بات کہوں گا، محراب کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، واہ واہ پھر کہوں کہ ہم تاج واہ، یہ نالین پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ سے یہ ایک ریفلیکشن ہے، یہ ایک اشتعارہ ہے، آپ نے اس نالین کے نیچے سے گزرنا ہے تو آپ کو بقا ملے گی۔ اور بھائی صاحب آرکیٹیکچر بتاتی ہے کہ محراب بہت اسٹرانگ سٹرکچر ہے، جتنا وزن محراب اٹھاتی کوئی چیز نہیں اٹھاتی، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو آپ کی تہذیبی آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کے رویوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا، ہماری جب تہذیب غالب تھی، کوئی شخص بیمار ہوتا تھا طبیب کے پاس جاتا تھا، طبیب نسخہ لکھ کے دیتا تھا، کہاں سے شروع کرتا تھا وہ نسخہ؟ والشافی، والشافی، یہ کیا ہے؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، بیمار میں ہوتا ہوں شفا خدا دیتا۔ اب ہے آر، یہ آر کیا ہے؟ آر را ہے، آر اے را، را رومن مائتھولوجی میں صحت کے دیوتا کو کہتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ ادھر جاتا ہے۔ اچھا آپ ان سے پوچھو گے یہ پرسکرپشن کے لیے بھی پی لکھو، پھر پی کیوں نہیں لکھتے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ جو آر یہ ایک اور تہذیبی ریفلیکشن ہے۔ یہ تہذیبی جب آدمی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے پتہ نہیں تو چلتا، پھر وہ ٹرمز استعمال بھائی صاحب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسی تہذیب ہے جو زندہ تہذیب ہے۔ اور ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کا سب کرنا چاہوں گا، اسلام وہ تہذیب ہے، ہر تہذیب اپنے فالوورز کی وجہ سے موجود ہے۔
اسلامی تہذیب کے فالورز اس تہذیب کی وجہ سے موجود ہیں. یہ ایک فرق ہے. اسلام ایک ایسی تہذیب دیتا ہے جس کی بقا اور جس کی کنٹینیوٹی کی ضمانت اللہ کے پاس ہے, کیونکہ اس کی اصل زمینی نہیں ہے, اس کی اصل آسمانی ہے. یہ جس بیج سے اوریجنیٹ ہوتی ہے وہ قرآن مجید ہے. دیکھیں نا, اس کی نظریاتی اساس ہے. وہ اساس کیا ہے؟ وہ توحید اور رسالت ہے, ختم نبوت ہے. یعنی اسلامی تہذیب کا جو اوریجن ہے. آپ چاہتے ہو میرے پروگرام بند ہو جائے, ختم نبوت کا آپ نے نام لے لیا تو پہلے میرا پروگرام وہ جو ہے میرا دائرہ مخلصین 40,000 فالوور بند ہوئے. ہم بھی چاہتے ہیں اب کہ آپ اچھی بات کر جائیں. پاکستان میں ہم کسی کو ختم نبوت کا نام نہیں لینے دیں گے, کسی کو ناموس رسالت کے تحفظ کا لفظ نہیں استعمال کرنے دیں گے, اور ہم یہ جو ہیرو آپ خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, ان کے نام لیں گے, سلطان محمود غزنی, سلطان صلاح الدین ایوبی, قائد اعظم اقبال, ان پہ پابندی لگا دیں گے ہم. تو ویسا گزارش یہ ہے, چونکہ اس تہذیب کی اصل وہاں سے, اس لیے علامہ کہتے ہیں از اجل ای قوم بے پرواز تھے, استوار از نخن و نزل ناست. اجل کا قانون اللہ نے دیا, لکل امت اجل, ہر قوم کے لیے ایک لمحہ ہے فیصلے کا, جب وہ آتا ہے اس لمحے اس امت کو, اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن تہذیب اسلامی اجل کے قانون سے ماورا ہے. واہ, کیوں ماورا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ تہذیب اوریجنیٹ قرآن مجید سے ہوتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں, یا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ہم نے کتاب اتاری, ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے. یہ ہوتا تو کتاب لائبریری میں بھی محفوظ ہوتی. ذکر ذاکر کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے, ورنہ وہ ذکر نہیں ہے. ذکر اس وقت تک ذکر ہے جب اسے کوئی ذاکر کر رہا ہے. ذکر ہے یاد دہانی, ذکر ایک پریکٹس ہے, یہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ عمل ہے. گویا اسلام کی فعالیت اور اس کا فنکشنل ہونا, اس کا ایکٹیو ہونا, اس کا ایکچولاइز ہونا, یہ کائنات کے کسی نہ کسی خطے میں ہر دور میں موجود رہے گا. چونکہ یہ ہر دور میں موجود رہے گا. تو نولی صاحب لہٰذا یہاں یہ ایک تہذیب اور چلتی بات, رہے گی. آپ کی بات کی تائید میں یہ بات کرنے لگا ہوں, اور کمانڈر صاحب کی بات کی تائید. یہ جو صوفیات ہیں نا, انہوں نے کہا تاجر وہاں جاتے تھے, وہ تو چیزیں بیچتے تھے, چیزیں بیچنے میں لوگوں کو بھی بدل دیتے تھے. دے ریڈیٹس, وہ نوری شعائیں, ان کے قدسی شعائیں ان کے وجود سے نکلتی تھیں. بھائی صاحب یہ بات وہ آپ جو ان فرما کا رہے ہیں نا, عمل تھا. ہاں جی, یہ قرآن مجید ہے بھائی صاحب, یہ آپ نہیں فرما رہے. اچھا, ہم نور دیتے ہیں, تمشون بہ فی الناس. اہل اللہ کا ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں. واہ قرآن مجید ہے. واہ واہ واہ. جب آپ اللہ کے قانون پہ چلتے ہو, تقویٰ کو اختیار کرتے ہو, وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ, تمہیں ایسا نور ملتا ہے, تم اس نور کے ساتھ لوگوں میں سفر کرتے ہو. وہ جو نور ہوتا ہے پھر وہ ماحول کو انفلوئنس کرتا ہے, کسی طرح کا ماحول کیوں نہ ہو. تو گالیاں دینے سے پیدا ہوتا ہے نور؟ بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ شیطانی ظلمت ہوتی ہے. اچھا, جس کو وہ چونکہ نور بلائنڈ ہیں, وہ ظلمت کو نور سمجھتے ہیں. قرآن مجید ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا یہ ہے. بتائیں, ممبر پہ بیٹھ کے گالی گندی دی جا سکتی؟ بھائی صاحب آپ سے ارشاد فرمایا جس کے اندر حیا نہیں جو جی چاہے کرے, وہ حرم میں بیٹھ کے بھی گالی دے گا, وہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی گالی دے گا. اگر حیا ہوگا اور اسے اپنے منصب کا احساس ہوگا تو وہ گالیاں سن کے بھی دعائیں دے گا, کبھی گالی نہیں دے گا. جیسے ابھی سر نے بڑا اشارہ کیا, اسلامی تہذیب ہے کیا؟ یہ تو یہ اتفا سیئ باللتی ہی احسن, تمہارے ساتھ کوئی شر کرے تو خیر سے جواب دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تاکہ تمہاری عداوتیں دوستیوں میں بدل جائیں. لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ بڑا مشکل کام. یہ وہی کر سکتا ہے جو صاحب نصیب ہو, جو صبر والا ہو. ہر کوئی جس سے اللہ کی توفیق حاصل ہو, ہر کوئی نہیں کر سکتا. حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا تھا نا, تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو ہٹا دو. تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. یہ تصوف ہے. اور غازی صاحب یہ تصوف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تہذیب کا مورل چیپٹر ہے. ٹھیک, یعنی اسلامی تہذیب کی اخلاقیات جو ہے, اگر آپ اس کو ایک شعبے کا نام دیں تو وہ تصوف ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی تہذیب کی اخلاقیات کو پریکٹس کر کے دکھایا, اسلامی ویلیوز میں جان ڈال کے دکھائی. ایثار کیا ہوتا ہے, تقویٰ کیا ہوتا ہے, توکل کیا ہوتا ہے, انسانیت نوازی کیا ہوتی ہے, محبت کیا ہوتی ہے, یقین محکم, سبحان اللہ, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. عرض کرتا ہوں, اب دیکھیں ایک شاہ کامل, ہمارے سب کنٹیننٹ کے یہ واقعات ہیں. جب ان کے مرید جانے لگے, فرمایا جب مدینہ طیبہ جاؤ تو وہاں کے جانوروں کا بھی خیال رکھنا. وہاں ان کا کچھ کسی بلی وغیرہ پہ آیا تو وہی زخم ان شیخ کے جسم پہ موجود تھا. یہ ان کی حساسیت تھی, یہ افسانے نہیں ہیں, یہ ریالٹی ہے. ایسی 20 مثالیں ہمیں ملتی ہیں. یعنی ان کا درد انسانی کو محسوس کرنا کس حد تک ہے. حضرت مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق میں لکھا, فرقانی نہیں کہتے تھے کہ اگر کسی کو خراسان میں بھی کسی بیل کو کوئی چھڑی مارے تو ہمیں درد ہوتا ہے. دیکھیے حضرت مہر علی شاہ رحمہ نے لکھا کہ جب صوفی اس حال پہ پہنچتا ہے تو وہ مخلوق خدا کے درد کو اپنے جسم پہ محسوس کرتا ہے, فیل کرتا ہے. بھائی باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, کمال کی دعا جی,
बाजी बुस्तामी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे کہ جہنم میں صرف میرا جسم آ جائے, باقی تیری مخلوق بچ جائے, رسول اللہ کی امت بچ دیکھیں جائے. یہ اثار جو ہے کمال ہے ابو الحسن نوری کے بارے میں حضرت داتا حضور نے لکھا کہ ہر مسٹیک کا ایک اصول ہوتا ہے جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. ابو الحسن نوری جس پہ کھڑے تھے اسے اثار کہتے ہیں. بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ان کا پروگرام وہ چل رہا ہے, اس پروگرام کو بین کرو ابو الحسن نوری کو, اس کو گرفتار کر کے اندر کر دو. تو 3 اور مشائخ کو پکڑ کے لے آئے اور سزائے موت دے دی. جب جلاد گردن اتارنے لگا, ان میں سے ایک صاحب کی, تو ابو الحسن نوری دوڑ کے انہوں نے گردن رکھ دی. جلاد نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں, آپ کا بھی نمبر نہیں آیا, ابھی اس کی گردن اتارنی, ہو سکتا ہے آپ کا نمبر آنے تک بادشاہ کے آرڈر بدل جائیں. اب دیکھیں نوری نے کیا کہا علیہ الرحمٰن نے, فرمایا جناب علی میں ساری زندگی اثار کی بات کرتا رہا ہوں, آج اس پہ عمل کا وقت آیا ہے. ہوئے 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 ہوئے, میرے پاس اس وقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, واہ میں چاہتا ہوں وہ وقت میرے دوست کو مل جائے. واہ, جلاد نے تلوار پھینک دی, اس نے کہا یہ زندیق ہیں تو پھر یا مومن کون ہے. ہوئے ہوئے